حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس میں بھی کافرین کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر جو ہیں وہ اس گمان میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جنگ بدر کے کفار کا ذکر ہے، جو بدر کے میدان سے بھاگ کر قتل ہونے اور قید ہونے سے بچ گئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ نکل گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہماری قدرت اور پکڑ سے باہر نہ سمجھیں، ہم ہر طرح پکڑنے پر قادر ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا جو ہے کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کے حصار میں ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں کو یہ رخصت عطا فرماتا ہے، تھوڑا ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائیں۔ تو بدر کے میدان میں جو کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آئے، قید سے بچ گئے یا قتل ہونے سے بچ گئے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس گمان میں کبھی بھی نہ رہیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے نکل چکے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی گرفت میں ہیں۔ رب تعالیٰ جب چاہے انہیں سزا عطا فرمائے، اور اس سے وہ لوگ جو بیماری اور مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن تندرست ہو جانے کے بعد پھر وہ بھول جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ عبرت کا مقام ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کے اوپر مصیبت پڑ جائے، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، تو مدد جو ہے اللہ سے طلب کی جاتی ہے، استعانت اللہ سے طلب کی جاتی ہے، اس کے پیارے حبیب کے وسیلے سے، اور انسان فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے، اطاعت کی طرف آ جاتا ہے۔ جو ہی وہ تندرست ہو جاتا ہے، اس گری ہوئی مصیبت سے جب باہر نکل جاتا ہے، تو اب پھر سے وہ پرانے لچھن جو ہے اپنے شروع کر دیتا ہے۔ انہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ سے کسی صورت بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر حال میں اور ہر طرح سے پکڑنے پر رب تعالیٰ قدرت والا ہے۔ ان ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس کی گرفت جو ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کاروبار بڑے بہترین ان کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دم ایسا خسارہ لاحق ہوتا ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ کھڑی فصلیں بارش اور سیلاب کے ذریعہ سے تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے سنا کہ کھڑی کھڑی گندم کو آگ لگ گئی، کھڑے کھڑے کماد کو آگ لگ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کی ان بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور انسان اس پہ فخر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، اور کبھی یہ برباد ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس انسان کو یہ ریلائز کرایا جاتا ہے کہ وہ قادر مطلق جو ہے
وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تیرے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نہیں ہے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تھوڑے پر کفایت کرنی چاہیے، اور جب مصیبت آئے تو تبھی رب کو یاد نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں مصیبت ہو، مصیبت نہ ہو، پریشانی ہو، پریشانی نہ ہو، تب بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کا اعتقاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔